بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. ایک اٹیمپٹ کر چکی پاکستان تحریک انصاف 2 روز پہلے. اس کے نتیجے میں بہت سی دنیا خوار ہوئی. 8 گھنٹے تک ٹریفک جام رہا اور اب دوبارہ ارادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کا کہ عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ دوبارہ جانا چاہتے ہیں. ان کا استدلال یہ ہے کہ حکومت کہتی ضرور ہے کہ چکری کا راستہ تھا لیکن ہمارے لیے تمام راستے بند تھے، اسی لیے ہم 26 نمبر پر گئے. اب کیا دونوں فریقین اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ ایک راستہ پرووائڈ کیا جائے تاکہ جو خواری اس دن پاکستان کے عام عوام کو دیکھنے کو ملی ہے، انہوں نے ایکسپیرینس کی، وہ دوبارہ نہ ہو؟ یہ معاملہ اہم ہے اور احتجاج کس نوعیت کا ہوگا، کس طرز کا ہوگا، آفریدی صاحب نے آلریڈی بتا دیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شفیع اللہ جان صاحب، صوبائی وزیر اطلاعات ہے خیبر پختونخوا حکومت. بہت شکریہ آپ کا. کوثر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے. کاظمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. شفیع اللہ جان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو. اب آپ فارملی ویسے تو آپ خیبر پختونخوا حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، اب آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، حلف بھی آپ نے اپنے عہدے کا لے لیا ہے. تو آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب کی محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی بڑی خبریں آ رہی ہیں. تو آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ 14 تاریخ کو ان کی ملاقات کہاں ہوئی اور وہ کن سطور پر گفتگو ہوئی؟ کیونکہ اب تو 2 3 4 5 6 ذرائع ایسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر شاید سہیل آفریدی صاحب نے اس بات کی خواہش بھی ظاہر کی ہے کہ وہ چند اہم لوگوں سے ملاقات چاہتے ہیں. تو اسے آپ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں ملاقات ہوئی نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو کس موضوعات پہ بات ہوئی؟ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو کئی دنوں سے پاور کوریڈور میں اس بات کی باز گشت ہو رہی ہے. میں نے کل بھی اس بات کی تردید کی تھی کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی آفریدی صاحب کی ایسی کوئی خواہش ہے ان سے ملاقات کرنے کی. کبھی کبھار جو بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ لائن آرڈر کی سچویشن پہ ہوتی ہے. وہ اس وقت ملک کے وزیر داخلہ ہیں اور آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، اور جو جاری دہشت گردی کی لہر ہے خیبر پختونخوا میں، اسی متعلق ہی ان سے ہمیشہ بات چیت ہوئی ہے. اور ملاقات جب بھی ہوئی ہے تو اسی ضمن میں ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، اور ویسے حرج تو باقی کوئی نہیں ہے کیونکہ تعلقات اگر بہتر ہوں، مقتدرہ سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں، آفریدی صاحب کے اچھے ہوں، ان روڈز بنے، تو ویسے اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے اگر محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات ہو. یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آفریدی صاحب بھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ کسی اور مدعے پر، کسی اور معاملے پر محسن نقوی صاحب سے ملاقات کریں، یا آپ کی پارٹی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے اور معاملات کے حوالے سے ملاقات کریں؟ منیب صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو 14 شہادتیں ہوئی اس میں محسن نقوی صاحب کا کردار تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر کا جتنا بھی کیس ہے اور جس کو دوسری طرف سے جو ہیڈ کیا گیا وہ محسن نقوی صاحب تھے. تو ان سے اگر ہماری ملاقات ہوگی بھی تو وہ صرف جاری دہشت گردی کی لہر یا صوبے کی سچویشن پہ ہوگی. سیاسی ملاقات ہم نہ ان سے کرنے میں خواہش مند ہے، نہ ہماری ایسی کوئی خواہش ہے، اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بیک ڈور رابطے سے کہیں اور جانا چاہتے ہیں. بیک ڈور رابطے پہ ہم بلیو نہیں کرتے. جو بھی ملاقات ہوگی سب کے سامنے ہوگی. جو بھی ایجنڈا ہوگا وہ جاری دہشت گردی کے لہر ہوگا یا صوبے کے امن و امان کی صورتحال ہوگی. اگر کسی قسم کی بھی ہم بیک ڈور رابطے کی کوشش کرتے تو اس کے علاوہ بھی کئی راستے ہمارے پاس اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی ہوں گے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے سے ہم نے گزرنا ہے. ہم کسی بیک ڈور رابطے پہ بھی یقین You will take the front door، سامنے والا دروازہ استعمال کریں گے آپ جب بھی کریں. ہم تو کسی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے تو اندر جانا پسند نہیں کریں گے. جو بھی ہوگا سب کے سامنے ہوگا، فرنٹ سیٹ میں بیٹھ کے ہی جائیں گے. جس سے ملنا ہوگا فرنٹ سیٹ میں بیٹھ کے جا کے ملیں گے. اس دلیل میں طنز کی وہ آمیزش تھی. یہ ڈگی والی بات تو کوئی ہضم نہیں ہوتی. ویسے ڈگی میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ آپ نے کسی کو دیکھا تھا خود؟ دیکھیے، یہ تو پرائم منسٹر اس وقت جو شہباز شریف ہیں، اس کے بارے میں یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے لوگوں سے ملتے تھے. اچھا، تو ڈگی کے آپ کسی پاکستانی سے بھی پوچھ لیں کہ ڈگی میں کون کس سے ملنے جاتا تھا اور یہ شخص کون تھا، تو ہر پاکستانی یہ کہے گا کہ یہ شہباز شریف تھا. اچھا چلیں قائم صاحب، ویسے یہ تو چلیں اور وضاحت ہے کہ وہ کون جاتا تھا کون نہیں جاتا تھا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں. ابھی انہوں نے پھر آفریدی صاحب نے کل کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی تحریک انصاف کو ختم نہیں کر سکتا. پلس انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اس دفعہ بھی انہیں روک لیا. خواہ آپ پنجاب حکومت ہو، اسلام آباد کی پولیس ہو، آپ لوگ روک لیتے ہیں. اگر وہ چلے بھی جاتے
کوئی قافلہ کوئی وہ کیا کرنے آیا تھا؟ وہ اظہار یکجہتی کرنے آیا تھا؟ آپ نے لامحالہ انہیں کسی ناکے پہ روک لینا تھا، اور قریب تو جانے دیتے ہیں اڈیالہ جیل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد و آل محمد. منیب بڑی اچھی بات کی، کل شفیع میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. پتہ نہیں اب کلاس نہ لے لی گئی ہو بھائی کی وزارت کے پہلے دن، انہوں نے کہا کہ وہ ربڑ کی گولیاں چلی تھیں وہاں پہ منصور کے پروگرام میں. اچھا ربر جو فائر وہ تھا، اور منصور نے پھر دوبارہ ان کو ایک دو دفعہ پھر کہا کہ آپ، کیونکہ سہیل افریدی صاحب کوئی اور بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں گولیاں چلی. انہوں نے کہا جی میرے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے نا اس کے کندھے میں ابھی بھی گولی ہے. مطلب گولی لگی ہے اور وہ جس طرح رہ جاتی ہیں باڈیز کے اندر، یہ جو پیچھے بندہ کھڑا ہے اس کے کندھے میں بھی گولی ہے. تو جس طرح 26 کے حوالے سے ابھی شفیع نے بات کی، ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہزارہ صحافی وہاں پہ موجود تھے سڑکوں پہ، آپ کے حامی زیادہ تھے، یوٹیوبر جو تھے وہاں پہ تھے، لیکن کسی کے کیمرے نے خون کا ایک دھبا تک نہیں دکھایا 26 کو اسلام آباد کے اندر. چلیں کوئی بلٹ ہوتی کسی کھڑکی میں، دیوار میں، درخت میں، کسی جگہ گاڑی کے پہیوں میں کوئی ایک فائر دکھا دیتے. اللہ کو ہم ہر وقت یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو. آپ کی گفتگو کے شفیع نے یاد کیا نہیں، وہ یاد کیا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں حقائق کے منافی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا. اب ہم تو بات ہی حقیقت پہ مبنی کرتے ہیں. کل سہیل افریدی نے مان لیا کہ سانحہ 9 مئی میں جو لوگ تھے وہ ہمارے تھے. ہم تو دیکھ من سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. گنڈاپور صاحب نے مانا تھا. نہیں، سہیل افریدی نے مانا، میں ثابت کرتا ہوں بھائی. اچھا، آپ میڈیا ٹاک لگائیں ذرا سہیل افریدی صاحب کی. انہوں نے کہا جی جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ شہداء کے جنازوں میں نہیں جاتے، شہداء کی مطلب دہشت گردوں کی مذمت نہیں کرتے، اظہار یکجہتی نہیں کرتے، پاک فوج کے جو شہداء ہیں بالخصوص ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ساتھ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے شہداء کے جنازوں میں کب آئے؟ وہ جو سانحہ 9 مئی میں مارے گئے لوگ، مطلب 9 مئی کے جو ہمارے شہداء تھے، 26 کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں یہ تو نہیں آئے. بھائی 26 اور 9 کو تو آپ کہہ رہے ہیں، 9 کو بالخصوص کہ وہ سارے شر پسند تھے. وہ جو لوگ تھے، اگر کوئی مرا، کسی کو گولی لگی، کوئی شہید ہوا بقول آپ کے، ہم تو کہتے ہیں بلوائی تھے، چلیں آپ ان کو شہداء کا درجہ دے دیں، وہ آپ کے لوگ کیسے ہو گئے؟ آپ تو آج تک کمیشن مانگ رہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز مانگ رہے ہیں، ویڈیوز ہم مطالبہ کر رہے ہیں. تو آپ برحال مان جاتے ہیں کہ وہ جو شر پسند تھے جنہوں نے فوجی املاک پہ حملہ کیا، شہداء کی تصدیق کی، ایئر بیسز پہ حملہ کیا، جی ایچ کیو کے گیٹ کو لاتے ماری، وہ سارے آپ کے تھے. وہ 3 سال گزر گئے نا اس واقعہ سانے کو بھی، آپ بھی اس سے آگے نہیں نکلتے نا. کیسے نکلے؟ آپ انہیں اسی پکچر آپ بھی اسی میں پینٹ کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی بات کریں، ہم سیاسی جماعت ہیں اور مسائل ہیں، آپ ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. کیسے اس سے نکلے منیب؟ ان کو ہم چکری کا راستہ دیتے ہیں کہ بھائی وہاں سے نکلے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بند گیٹ کی ویڈیوز بنا کے کہتے ہیں راستہ بند تھا. بھائی آپ گیٹ تک جاتے، وہ گیٹ آپ کے لیے کھولتے، وہ جو سیکیورٹی والے ان کو پتہ ہے یہ اڈیالہ جاتے ہیں. سب سے شارٹیسٹ اور بہترین راستہ اسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے چکری سے اتر کے اڈیالہ تک جاتا ہے. آپ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ بندے تھے 550. آپ نے 26 نمبر کو بلاک کرنا تھا، آپ نے لوگوں کو جمع غفیر دکھانا تھا، رستے میں وہی فوجی، ملٹری، اسپتال، کلینکس، یہ وہ ساری چیزیں پشاور روڈ سے جانا تھا نا، آپ نے اسی روڈ سے گزرنا تھا. پھر آپ کچھ کر دیں، آپ ابھی تک نہیں مان رہے کہ وہ آپ کے لوگ تھے. کل آپ کہہ دیں ہاں لوگ آئے ہوئے تھے، اس میں سے 15 لوگ نکل کے انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لوگوں کی نجی املاک کو لوٹ لیا، نقصان پہنچا دیا، تو ہم کدھر جائیں گے؟ دوسرا ایک بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی یہ کے پی سے نکلتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے قافلے میں کون لوگ ہیں. وہاں سے ایسے افراد آتے ہیں جو وہاں پہ منشیات کی ترسیل کا ذریعہ بنتے ہیں. اس میں کوئی کون ان کو چیک کرے گا؟ وہ تو کون پتا کر سکتا ہے کون شامل ہوگا؟ میرا تعلق ٹیکسلا سے ہے، بارڈر پہ ہوں کے پی کے. وہاں پہ جو لوگ، جو استاد لوگ ہیں، جب آپ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو ڈیلیوریز رکی ہوتی ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں یہ کب احتجاج کی کال دیں اور اس معاملے کے اندر ہمارا مال ہم تک پہنچے. یہ ہوتا ہے، بڑا جنرل نالج ہے آپ کا استاد لوگوں کے. نہیں، استاد لوگ ہیں، بات کرتے ہیں نا، بات کرتے ہیں. استاد لوگ جتنے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کی. لیکن ویسے دیکھیں یہ تو قافلہ آپ بھی نکالیں تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کون لوگ شامل ہونے کو؟ گنتی تھوڑی ہوگی یا ان کی تلاشی تھوڑی لیں گے؟ ایسے صوبے کے اندر جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، جہاں پہ دہشت گردی کا عروج ہو، جہاں کی حکومت کی ترجیحات ہوں کہ ہم نے صرف عمران خان کو رہا کرنا ہے. اب انہوں نے پھر آنا ہے اور پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ آنا ہے. آپ انہیں پہلے ہی روٹ دے دیں. قسم سے منگل کا دن ہوگا، چوک میں انڈا رکھ کے صدقہ دے کے چلے جائیں گے واپس، رفو چکر ہو جائے. کیا دے کے چلے گئے؟ انڈا نہیں دیتی مائی، آپ کو نہیں پتا گاؤں کے لوگ، وہ جو مائیں ہوتی تھی، یہ بچے سے مصیبت ٹل جائے، یہ ہمارے قیدی پہ کوئی کرم ہو جائے، یہ ہمارے قیدی جس کا علاج اس وقت ہو رہا تھا جب یہ شور مچا رہے تھے، این اسی وقت اڈیالہ کے اندر. آپ تو بڑی
तज़हीक आमेज किस्म की तनकीद कर रहे होते हैं। कैसे तज़हीक हो गई यार, वहां पे एक बंदे की आंख का इलाज चल रहा है, 75 साल उम्र है। मुनीब, आप इमरान खान से बहुत छोटे हैं, मैं इमरान खान से बहुत छोटा हूं, इतना मोटा चश्मा मैंने पहना हुआ है, इतना मोटा चश्मा आपने पहना हुआ है। इस सूरत हाल के अंदर जब इमरान खान इमराज चश्म में मुब्तला होते हैं तो जो मतलूबा इलाज है उनको मुहैया किया जाए। माफ करे, मेरी आपकी बिनाई एक आंख की 85% नहीं गई, वो बोल बोल के कह रहे हैं मेरी चली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी चली गई है। भाई ये आपने मरीज की बात पे कुछ तो एतबार करना है ना, आप वो भी नहीं करते। ये अपनी की हुई बातों पे कायम नहीं रहते। इमरान खान ने कहा था, एक सेकंड भाई, इमरान खान ने कहा था नवाज शरीफ की जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मैंने कहा खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए और वैसा ना हो जाए। उसमें कौन लोग शामिल थे? इनके अपने लोग नहीं थे। उस वो जो मेडिकल जो बोर्ड था उसमें इनके लोग नहीं थे। ये तो अपने लोगों पे एतबार नहीं करते और अपनी बोली हुई बात से यू टर्न ऐसे लेते हैं जैसे वाजिब ऐन हो गए। देखिए ना, मुझे शफी जान साहब एक बात बताइए, ये जो जितनी भी बहस अभी कादमी साहब से हो रही थी, उन्होंने आपको एक ही जाविये से वो देखते हैं। अब आप दोबारा कह रहे हैं हम आएंगे, फिर आप आए, वो फिर आपके साथ ये करेंगे, या तो आप कुछ चीज़ तय कर कर आए कि अगर आपने अडयाला जाना है तो हम ये रूट लेंगे ताकि उस दिन जो हुआ वो ना दोबारा हो। देखिए मुनीब साहब, आप बाल उछाल रहे हैं और जो काज़मी साहब है वो वॉलीबॉल की तरह कट पे कट मार रहे हैं। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। जहां तक काज़मी साहब, मैं तो आपके साथ भी फ्रेंडली मैच खेलता हूं। वज़ीर इत्तलात है केपी का, मैं तो आपके साथ भी फ्रेंडली मैच खेल लेता हूं। और बताएं, काज़मी साहब जो है, काज़मी साहब के साथ आप जो भी बात करेंगे वो खौफ इमरान खान में मुब्तला है। हाँ, वो बात आप कुछ भी कर लें, आपने उनसे पूछा है कि आपने 26 नंबर बंद क्यों किया, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है मुनीब साहब कि हमने तो रुकना नहीं था यहाँ पे, हमें तो रोका गया है। आप पहली वीडियो उठा ले जिसमें सीएम साहब खुद गाड़ी से उतरते हैं, मैं उनके साथ होता हूँ और वो पुलिस से यही मुकालमा करते हैं कि आप रास्ता खोलें। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने खुद रास्ता बंद किया और 26 नंबर को जो बंद किया गया वो तो इस हुकूमत ने बंद किया। फिर वहां पे इन्होंने रबड़ गोलियां भी चलाई, वहां पे उन्होंने शेल भी मारे, लाठी चार्ज भी किया, गिरफ्तारियां भी की, निगरानी भी हो रही थी हेलीकॉप्टर से, ड्रोन भी ऊपर उड़ाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी नए स्टेट में दाखिल हो रहे हैं। फिर रेंजर्स कड़ी है, एंटी टेररिस्ट फोर्स कड़ी है, इस्लामाबाद पुलिस कड़ी है, पंजाब पुलिस कड़ी है, एफसी कड़ी है, पता नहीं कौन से दहशतगर्द आ गए थे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इनको इतना खौफ है कि ये तहरीक इंसाफ का झंडा जहां पे देखते हैं इन पे खौफतारी हो जाता है। चक्री का रूट आपने बंद किया, एक ही रास्ता हमारे पास यही बचता था, हमने कोई इस्लामाबाद, ये कहते हैं चक्री का रूट बंद नहीं, ये आप कहते हैं गलत बयानी कर रहे हैं जब ये कहते हैं चक्री का रूट। बिल्कुल गलत, क्योंकि वो पुलिस वाले भी उधर आपको यही कह रहे थे ना कि चक्री के रास्ते से जाएं। चक्री का रास्ता बंद था ना। ये चक्री का रास्ता अगर खुला होता, हमारे तो लोग उधर भी गए हैं। इवन इन्होंने जीटी रोड भी बंद कर दिया था कि जो लोग हमसे पीछे या जो हमारे पार्लियामेंटेरियन रह गए थे और वो जब हमें ज्वाइन करना चाहते थे तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, हमेशा इनकी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अभी मेरे भाई ने बात की कि 9 मई तो हमने नहीं किया, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। 9 मई तो उसने किया जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। जो वहां पे लोग थे, ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ एहतजाज पे नहीं थी, तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज पे कर रहे थे। शफी बता देना वो सुहेल अफरीदी साहब ने किन शहीदों की बात की है 9 मई के तनाजुर में? मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो सिर्फ बता दो काज़मी साहब। अच्छा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए 9 मई में जो एहतजाज हो रहा था वो तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज जरूर कर रहे थे, लेकिन उसी मॉब में किसी के भेजे हुए लोगों ने तंसीबात पे हमला किया। फिर जब हम इनसे सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं ये देते नहीं है, हम ट्रायल मांगते हैं ये करते नहीं है, फेयर ट्रायल की बात करें तो ये भाग जाते हैं। शहीद वो हुए जो हमारे कारकुन वहां पे पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे रोडों पे। अच्छा। उनको गोलियां मारी गई है। अच्छा, नहीं, मेरे कोहाट में मुनीब साहब 2 लोगों को शहीद किया गया। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताएं शफी भाई कि जितने, अगर ये जिन आपने कहा कुछ लोगों को शामिल किया गया, ये आपका नुक्ता नजर है, जो लोग, और 26 नंबर में भी कुछ लोग आ गए थे। अच्छा, उनको भी मुझे ये बात बताएं कि क्योंकि बात 3 साल पुरानी है, लेकिन जो लोग जना हाउस के गेट के ऊपर खड़े होकर और वो सारा बलवा कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनका ताल्लुक आपकी जमात से था, उनकी तो वीडियो भी है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जब हम लाहौर गए थे और जब सीएम आफरीदी साहब जो है वो कंटोनमेंट में अंदर जा रहे थे और वहां पे हमने
اب میں یہ غلط ہو رہا ہوں کہ وہاں پہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کا گھر تھا یا اعجاز چودھری صاحب کا گھر تھا، وہ کنٹونمنٹ کے اندر تھا. ہم وہاں پہ ان کے گھر جانا چاہتے تھے تو ہمیں وہاں پہ روکا گیا کہ جی آپ انٹر نہیں ہو سکتے. جب ایک الیکٹڈ سی ایم جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو پھر 9 مئی کو کیسے لوگ جو ہیں جناح ہاؤس میں چلے گئے؟ اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک الیکٹڈ سی ایم کو کنٹونمنٹ کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا. پھر 9 مئی کے دن خود گیٹ کھول دیے گئے تھے یا جو بھی ہوا تھا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کے لوگ احتجاج نہیں کر رہے تھے. بالکل تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کر رہے تھے کیونکہ آپ نے اس کے لیڈر کو ناحق جو ہے قید کیا ہوا تھا، جیل میں بند کیا تھا. لیکن اسی موب میں لوگ بھیجے گئے تھے جو کہ تحریک انصاف کے نہیں تھے. ٹھیک ہے. میں منیب صاحب میری ساری عمر تحریک انصاف میں گزری ہے، میں نے کوئی دوسری پارٹی نہیں دیکھی بچپن سے. میں کوہاٹ کے ایک بچے کو جانتا ہوں جو تحریک انصاف کے تعلق رکھتا ہو. میں نے 9 مئی میں اپنے ضلع میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کبھی میں نے تحریک انصاف کے کسی جلسے میں نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کسی جلوس میں نہیں دیکھا، نہ کسی ایکٹیویٹی میں دیکھا. تو وہ لوگ بھیجے گئے تھے اور وہی لوگ جو تھے مجھے صرف میں کیونکہ وہ بحث اس طرف چلی جاتی ہے. دیکھیے نا میں نے کتنے تحمل سے آپ کی بات سنی. اب مجھ پہ کوثر کاظمی صاحب مجھے گھور رہے ہیں کہ یار شفیع جان کے ساتھ کیوں فرینڈلی میچ کھیل رہے ہو. دیکھیے میرا تو مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پورا موقع دیا جائے آپ کی بات کرنے کا. میرا سوال یہ ہے کہ 9 مئی گزرے 3 سال ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں کے کلپس جو یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے GHQ جائیں گے اور ہم جگہ سے XYZ جگہ پر جائیں گے، تو کیا یہ دلیل یا یہ استدلال آپ کا درست ہے کہ آپ ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کر لیں، بعد میں کہنی تھی ہم نے تو کوئی کسی کو نہیں کہا کہ کسی جگہ حملہ کر دو، لے کے آپ وہاں پر انہیں جائیں، پرووک آپ کریں اور پھر آپ کہیں کہ ہم ذمہ داری نہیں لیتے؟ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ دیکھیے منیب صاحب، جو موب ہوتا ہے نا اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر اس موب میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اب سن لینا جی، آپ راستے اس لیے روکتے ہیں کہ آپ کو عمران خان موب تو کوئی تھا نہیں، موب تو کوئی تھا ہی نہیں. پارلیمنٹیرینز ہی تھے، الیکٹڈ ممبر ہی تھے، کیبنٹ تھی، سی ایم تھا. موب تو کوئی نہیں تھا. موب جب ہوگا وہ لاکھوں کا ہوگا، پھر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. اگلی دفعہ تیرے وعدے پہ جیے تو یہ جھوٹ جان جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا ہے. آپ نے ضرور ضرور جواب دیں. نہیں وہ شاعری کیوں نہیں آتی، وہ شاعری آپ اگلی دفعہ ڈھونڈ کے لائیں جی. آپ ان کو مقابلہ کریں کوثر کاظمی صاحب. انہوں نے میری بات سنیں، انہوں نے اگلی دفعہ آپ جو مرضی کوشش کر لیں، نہ تحریک انصاف ختم ہوتی ہے نہ کچھ اور. اگلی دفعہ انہوں نے سختی سے آنا ہے، تو آپ انہیں مہربانی فرما کر آپ چکری کا راستہ کھول دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات پر یقین کروں گا نا، یا تو آپ ثابت کریں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ چکری کا راستہ بند تھا. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بند تھا تو آپ کو ان کی بات پر اعتماد کرنا پڑے گا. یہ تو چٹی دیہڑی جو صاف لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو نہیں مان رہے. مطلب وہ کون خاتون تھی جو کہہ رہی تھی آپ نے ہمارے لیڈر کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، ہم جا رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف، تمہاری ایسی کی تیسی. کیا وہ KP میں ان کی مہمان نہیں رہی؟ کیا وہ لوگ ان کے مہمان نہیں تھے؟ سال 9 مئی کے اندر جن لوگوں کو سزا ہوئی، پھر آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف، انہوں نے کہا جی رحم کی اپیل ہے، ان کو چھوڑتے ہیں. ان کو چھوڑا گیا تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ ان کو جو گنڈا پور تھے وزیر اعلیٰ، ان کو KP وزیر اعلیٰ ہاؤس بلاتے ہیں، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں. مطلب وہ لوگوں کی رہائی ہوگی، جب ہوگی مزید ان کی سزائیں مکمل ہوگی تو آپ کو بھی طریقے. اب کمل شوذب وہاں پہ GHQ کے گیٹ کے ساتھ جو موب تھا اس کی نمائندگی اس کو لیڈ کر رہی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ الیکٹڈ CM ہے. بھائی بندہ چن کے لگایا کرو نا. ایک ایسے بندے کو آپ نے CM لگا دیا جو ریڈیو پاکستان پہ موب کو لیڈ کر رہا تھا، جو سال 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہے، جس نے یہ تمام کاروائیاں کی. آپ نے چن کے وہی بندہ لگایا کیونکہ آگے آ کے آپ نے کرنا وہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 3 سال بعد نامزد ہوا نا. بھائی 3 سال بعد ویڈیوز ہیں کیا نہیں ہیں؟ وہ کفن پوش احتجاج سامنے نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس میں یہی وزیر اعلیٰ ہیں، سہیل افریدی ہیں جو سارے معاملات کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے جی کہ وہاں پہ رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھی 9 مئی کو، بھائی آپ یہی تو چاہتے تھے چند لاشیں مل جائیں، لوگ گر جائیں، گولی چل جائے، فوج اور عوام کو آمنے سامنے لایا جائے. انہوں نے آپ کو آنے دیا، انہوں نے تو GHQ پہ کچھ نہیں کیا. بہرحال بات یہ ہے اب آپ انہیں ایسا موقع نہ دیجئے، نہ ان کو یہ موقع ملے نہ آپ کو ملے. آپ کو حالات بہتر کر یقین کریں یہ مطالبات کرتے ہیں. ایک مطالبہ بڑے جلدی آئے گا، بھائی ہم KP سے نکل پڑے ہیں، پنجاب حکومت ہمیں بندے دے. یہ کہیں گے بھائی، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، لیکن فی الحال آپ نے فیسیلیٹیٹ کم از کم احتجاج کے لیے تو کر دینا، جگہ پرووائڈ کر دیں یا جو بھی کرنا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں اور رہنما ہیں عوام پاکستان پارٹی کے. بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب. سر مفتاح بھائی ایک ویسے مسئلہ ہے، میں آپ کی آرٹیکلز پڑھتا ہوں، آپ کی ٹویٹس دیکھتا ہوں
اور آپ بڑا کریٹیکل ویو بھی لیتے ہیں. تو اس دن ایک حکومتی شخصیت میرے پروگرام میں انہوں نے کہا جی یہ سارے کیڑے نکالتے رہتے ہیں تو کوئی حل بھی بتا دیں نا کہ ہم کیا معیشت کو ٹھیک کریں اور کیسے کریں, ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. تو اگر میں سادہ زبان میں آپ سے پوچھوں کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, آپ نے پچھلے دنوں ونڈ فال پروفٹس کا ذکر کیا کہ انہوں نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دیے, سب کچھ دیا اور عوام کے اوپر بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر لیوی کے حساب سے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ٹرانچ لی ہے, اگلا بجٹ از جسٹ راؤنڈ دا کارنر آ رہا ہے, تو کیا کوئی پریکٹیکلی, کیونکہ آپ بجٹ بناتے رہے ہیں, آپ وفاقی وزیر خزانہ رہے ہیں, کوئی ریلیف آپ کو پاکستان کی عوام کے لیے نظر آ رہا ہے جو یہ گورنمنٹ دے سکتی ہے اس وقت؟ منی بھائی نہیں, یہ گورنمنٹ ریلیف نہیں دے گی اور دینا چاہتی ضرور ہوگی, مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیف نہیں دینا چاہتی ہوگی. اب جیسے کہ پچھلے سال جو سپر ٹیکس تھا وہ 10% تھا, اوپر تو 10 سے کم کر کے 9 کر دیا تھا, تو 9 سے کم کر کے 5 کر دیں, لیکن اسینچلی کوئی ریلیف دینے والا وہ نہیں ہے. اور جو میرے اوپر جو کرٹیسزم ہے ویلڈ ہوگا ضرور کہ مفتاح کوئی حل نہیں بتاتا ہے, کرٹیسائز ضرور کرتا ہے, لیکن آپ اگر گزارش کروں کہ دیکھیں میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پیٹرول کے اوپر 120 روپے کی لیوی ہے اور پھر 20-25 روپے کا کسٹم ڈیوٹی ہے, تو 150 روپے آپ لے رہے ہیں. جب شروع میں نے پہلے دن پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, جب انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 40% ٹیکس ہے, تو اس رات کو پھر وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ اعلان بھی کیا تھا. میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میرے کہنے پہ کیا تھا, اور بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ 40% ٹیکس ہو گیا ہے. اور جو میں گزارش کر رہا تھا ڈیزل کی بات پہ, وہ تو بات صحیح نکلی نا, حکومت نے پھر بات ہماری مان نہیں لی نا. جو ہم کہہ رہے تھے کہ 7 مارچ کو بھی آپ نے ناجائز پیسے بڑھائیں, جبکہ کمپنیوں سے بات تھی کہ 15 تک وہ پیسے رہیں گے. آپ کو اگر بڑھانا تھا, شارٹیج کا ڈر تھا, تو آپ ایک ہفتے کے لیے ٹیکس لگا سکتے تھے. اور بعد میں جو میں یہ بار بار گزارش کر رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ پروفٹ دے رہے ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اور آئل ریفائنریز کو, بیکاز آپ امپورٹڈ پرائز پہ آئل ڈیزل کی پرائز کر رہے ہیں اور یہ 70% لوکل بن رہا ہے. تو 1 مہینے تک ہماری بات نہیں مانی گئی, اور 1 مہینے بعد پھر حکومت نے فارمولہ چینج کر دیا, جس سے عوام کو فائدہ ہوا اور حکومت کی بھی ظاہر نیک نامی ہوئی ہے. اور اب مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے, تو دیکھیں میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ کوئی فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کرتے, اگر آپ کوئی بنیادی اصلاحات نہیں کرتے, اور اگر آپ اسی طرح ملک چلا رہے ہیں جس طرح چل رہا ہے, تو 20 سالوں سے ہم پستگی کی طرف جا رہے ہیں نا. پاکستان ابتری کی حالت میں جا رہا ہے. پچھلے 4-5 سالوں میں ہم اپنے آپ سے غریب ہو گئے ہیں. جو آمدن پاکستانیوں کی 2018 میں تھی, اس سے کم 2024 میں تھی. پچھلے 4 سال شہباز شریف صاحب کے جو ہیں, اس کے اندر ایوریج گروتھ جو ہے وہ آپ کی پر کیپٹا جی ڈی پی, آپ کی پر کیپٹا گروتھ سے کم ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایوریج انکم کم ہو گئی ہے, پر کیپٹا جی ڈی پی پاکستان کی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. 1953 کے اندر یہ اتنی گروتھ نیگیٹو تھی, اس کے بعد اب یہ ہوئی ہے. تو اگر آپ اصلاحات ہی نہیں کرے, اور میں نے پچھلے ہفتے ایک آرٹیکل لکھا تھا, NFC کے اصلاحات کی بات کی ہے میں نے, لوکل گورنمنٹس کی بات کی ہے, اگر آپ کوئی اصلاحات نہیں کریں گے تو پھر کیسے آپ کام کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا نہیں, بٹ مجھے اب یہ بتائیے کہ اس وقت ہم ہر سال FBR کا یہ ہدف دیکھتے ہیں جی کہ اتنا 1000 ارب وصول کرنا ہے. اب جو اگلا آ رہا ہے اس کا ٹارگیٹ ہے یہ کہ 15,200 کچھ 67 کے اتنا ارب ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. ہر سال شارٹ فال ہوتا ہے. اس سال بھی پتہ نہیں, شاید مجھے کریکٹ کیجیے گا, شاید 680 ارب تھا یا جتنا تھا, وہ انہوں نے ڈال دیا لیوی کی مد میں کہ وہاں سے پیسہ اکٹھا کسی نہ کسی طرح کیا جائے. بٹ جب آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, آپ اسے FBR کا ریفارم کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, یا کم از کم یہ جو بلا ہے ہر سال کے اتنا لمبا ٹیکس کا فگر وہ حاصل نہیں ہوگا, تو پھر ہم اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت نہیں بھی بڑھتی پیٹرول کی کسی بھی پروڈکٹ کی, لیکن پھر بھی ہم لیویز لگاتے رہیں گے کیونکہ یہاں سے آسانی سے ٹیکس آ جائے گا. دیکھیے, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ موٹر سائیکل والوں سے جب آپ ٹیکس لیتے ہیں, یا غریب لوگوں سے لیتے ہیں, یا مڈل کلاس لوگوں سے لیتے ہیں, تو وہ آسان ہے بنسبت اگر ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں, 1000 2,000 ایکڑ کی ان کی زرعی اراضیاں ہیں, تو ان سے ٹیکس لینا مشکل ہے. ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی لوگوں سے ٹیکس لینا مشکل ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی والوں سے ٹیکس لینا مشکل ہے. دکانداروں سے میں نے کوشش کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ٹیکس لگانے کی. 5,000 روپے مہینے کا مانگ رہے تھے, سوری 3,000 روپے مہینے کا مانگ رہے تھے. آج آپ ایک موٹر سائیکل والا جو روز 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے, اس سے 150 روپیہ ٹیکس لیتے ہیں, یعنی کہ 4500 روپے آپ اس سے ٹیکس لیتے ہیں. سو ایک تو یہ کہ ہم کو انکم کو ٹیکس کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ کس سیکٹر سے ٹیکس کما رہے ہیں. کہ اگر آپ زراعت سے کما رہے ہیں تو آپ مستثنا ہیں, ریٹیل سے کما رہے ہیں تو مستثنا ہیں, لیکن انڈسٹری سے کما رہے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیکس لاگو ہوگا, نوکری کر کے کما رہے ہیں تو ٹیکس لاگو ہوگا. یہ کوئی سینس نہیں ہے نا. یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ ہم کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی منیب بھائی, کہ اگر ہم
20 سال سے پاکستان کی گروتھ سیکولرلی کم ہو گئی ہے ہندوستان، بنگلہ دیش، دیگر ممالک سے، اور ہم سلو گروتھ کر رہے ہیں، وہ تیزی سے گروتھ کر رہے ہیں۔ 20 سال سے ہم قرض زیادہ سے زیادہ ہر سال ہوتا رہا ہے، ہم جتنا ٹیکس لے کے صوبوں کو دینے کے بعد جو ہمارے پاس پیسہ بچتا ہے، اس سے زیادہ تو ہم سود دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں ہیں۔ اگر ہم یہ باتیں نظر انداز نہ کریں اور سامنے رکھیں، آپ کے پاس پاورٹی 29.7% ہو گئی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاورٹی کے نمبرز ہیں۔ جب یہ چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یار جس طرح ہم ملک چلا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی اسٹرکچر میں چینج کرنا پڑے گا، ورنہ اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو یہی انجام ہوگا۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں وہ غلطی نہیں کر رہے، وہ کوئی پاگل نہیں ہے، وہ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے انسینٹیوز کو اور اپنے اسٹرکچر پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ اسٹرکچر چینج کرنے پڑیں گے، مثال، اور دوسری آپ کو ایک سوچ چینج کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہر سال آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ میں FBR جو ہے نا یہ ٹیکس بڑھا دیتی ہے، یہاں ٹیکس لگا دو، یہاں ٹیکس لگا دو۔ سوال آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے ٹیکسز لگوا رہے ہیں تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اخراجات کم کر سکتے ہیں؟ تو کیوں اخراجات کم نہیں کرتے؟ ہر سال آپ کی حکومت کے اخراجات کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اگر ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہمارے آمدن سے، تو ہم اخراجات بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہاں تو حکومت یہ کوشش نہیں کرتی۔ تو یہ اتنی سی گزارش ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ جب ہم ظاہری بات کرتے ہیں، ہم کیونکہ ایک ایشو رہا ہے یہاں پر، لوگ ابھی بھی کنسرن ان کا ہوتا ہے مہنگی بجلی کے حوالے سے، یا بجلی کس طرح وہ بنتی ہے یا کیا ہوتا ہے۔ آج جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے بہت سارے جو یہ IPPs تھے ان کو ریٹائر کیا، اور آگے ہم، اور حکومت کریڈٹ لے رہی ہے کہ نہیں وہ شہباز صاحب کی حکومت نے کچھ ریٹائر کیے اور جبرن کیے، اور اب مزید بھی آگے جا کر ہم کریں گے تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ کیا اس سے کوئی بجلی کی قیمت کمی، اس میں کمی نظر آئے گی آپ کو؟ لوگوں کے لیے کوئی ریلیف، مطلب کوئی ہم پکچر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی تو امید ہمیں دلانی چاہیے، ہو وہ فیکٹس کے اوپر بیسڈ، لیکن کیا یہ کلیم ٹھیک ہے کہ آنے والے وقت میں بجلی کی قیمت کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ 80 پیسے یا 81 پیسے کم ہوئے تھے کچھ عرصے پہلے، کچھ 6-8 مہینے پہلے، جب اب میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے ادارے کے لوگوں نے یہ ری نیگوشیٹ کیا اور جی زور زبردستی کیا ہے اسی ری نیگوشیٹ، اور جتنے پرانے IPPs تھے جو محترمہ کے زمانے میں لگے ہوئے تھے، اور جو مشرف صاحب کی پالیسی 2002 کی پالیسی کے تحت 2002 سے لے کر 2010 تک لگے تھے، ان تمام پاور پلانٹس کو آپ نے ری نیگوشیٹ کیا۔ ان پاور پلانٹس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی 2 وجہ ہو سکتی تھی، آسانی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ پاکستانیوں کے تھے تو آپ پاکستانیوں کے اوپر تھوڑا سا زور ڈال سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بینکس کو پے کر چکے تھے 10 سال پہلے جو ہوتے ہیں اس میں بینکس کو پے کر چکے ہوتے ہیں، تو اب آپ صرف جو ہے وہ پاکستانی پارٹی کو نفع دے رہے تھے، ایک سیٹھوں کو نفع دے رہے تھے، تو آپ نے اس پہ کم کروا دیا۔ اب جو آپ کے پاور پلانٹس ہیں اس کے اندر 400 اور 450 ارب روپیہ تو آپ نے اٹامک انرجی کمیشن آف پاکستان کو دینا ہے، کیونکہ اس نے چائنا سے لون لے کے نیوکلیر پلانٹ لگائے ہوئے K3 K4 چشمہ 2 چشمہ 3 وغیرہ۔ اب وہ تو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے نا، حکومت اپنے آپ سے ری نیگوشیٹ کرے گی۔ آپ نے پنجاب کے گورنمنٹ نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، وفاق نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں بکی بلوکی اور حویلی کے اندر، تو آپ اس سے ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ چین کی کمپنیوں نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، شنگھائی پاور چائنا نے، دیگر پلانٹس نے، تھر کول میں بھی لگایا ہوا ہے، پورٹ قاسم پہ ہب کے اندر امپورٹڈ کول پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ امپورٹڈ کول پہ لگانے کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ لگانے چاہیے تھے، نہیں، لیکن ہم نے لگوائے ہیں تو اس کو اب آپ ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اب ری نیگوشیشن کی جو جگہ ہے وہ کچھ عرصے تک نہیں ہے۔ جو غلطی ہماری اب ہم کرنے جا رہے ہیں، میں پھر آپ کے سامنے یہ گوش گزار کر دوں، اور یہ سمجھ میں سے باہر ہے کہ آج بھی ہم 200 ارب یونٹ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم صرف 137 ارب یونٹ پچھلے سال بنائے ہیں، اور ہم اور 20 سے 25 ہزار میگا واٹ لگوانے کا گورنمنٹ کا اور پلان ہے۔ یہ جو انٹر گورنمنٹل اکنامک کمیشن ہے پاور کا، اس نے ایکچولی، اور فیڈریشن اور دیگر بزنس کے ادارے بڑا اس کے خلاف ہیں کہ بھائی آپ اور مزید کیوں پاور لگوا رہے ہیں، تو کم از کم اور مزید غلطی کرنا تو روک دو یار۔ مطلب آپ کی بیوروکریسی چل رہی ہے اور آپ کا دال دلیا چل رہا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اور پاور پلانٹس لگوا دیں۔ اور دوسری جو ہے کہ پاور کی پالیسی میں سکم یہ ہے کہ بھائی منیب بھائی کہ دیکھیں ہمارا جو میکسیمم ریٹ ہے نا گھریلو کا، وہ 47 روپے 20 پیسے، ٹھیک، اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس لگتا ہے، اس کے اوپر لگتا ہے آپ کا فردر ٹیکس، اس کے اوپر لگتا ہے آپ کا ایکسٹرا ٹیکس، اس کے اوپر آپ کا انکم ٹیکس ظاہر لگتا ہے، اس کے اوپر اگر آپ کمرشل ہوں تو آپ کو سیل ٹیکس بھی لگتا ہے، ریٹیلر سیلز ٹیکس لگتا ہے، اس کے اوپر آپ کے جو آپ نے 3 روپے 23 پیسے بھرنے ہیں آپ نے سرکولر ڈیٹ کے سامنے، اس کے 3 روپے 23 پیسے لگتے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
ہم اس پچھلے مہینے جتنی ہم نے بجلی بیچی ہے اس سے زیادہ ہم نے 8 سال پہلے اپریل 2018 میں بیچی تھی. ہم نے پچھلے سال سے 10% کم بجلی بیچ رہے ہیں. ہم نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ لوگ ایک تو سولر کی طرف چلے گئے اور دوسرا ہے کہ لوگ جو ہے انہوں نے بجلی کا استعمال بھی کم کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں فی کس ہم سے 1.5 گنا 50% بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے. ہم کو بجلی سستی کریں گے تو ہم تقریباً یہ 100 بلین یونٹ جو بیچتے ہیں اس سے 200 بلین یونٹ پہ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 پارٹ ٹیرف ہونے چاہیے جو دنیا بھر کے اکانومسٹ بولتے ہیں کہ فکسڈ آپ ایک لائن چارجز ہونے چاہیے جو انڈسٹری کے کروڑ روپے ہونے چاہیے, گھریلو والوں کے 500 روپے 1000 روپے ہونے چاہیے یا 2000, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ ویریبل کاسٹ کو 20-22 روپے پہ لے آئیں یا 18 روپے پہ بھی لے آئیں تو پھر آپ سولر کو بھی کمپیٹ کر سکیں گے اور آپ لوگوں کو زیادہ سستا پاور دیں گے تو زیادہ استعمال کریں گے. لیکن یہ غلطی کر رہے ہیں سیریسلی, میں آپ کو بتاؤں, میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاور کی پالیسی جو ہے نا اس کے اندر اس وقت بھی بڑا حکم ہے اور آپ صرف پالیسی چینجز سے آسانی کر سکتے ہیں. ٹھیک, اچھا اب ٹورڈز دی اینڈ ایک آخری سوال ہے, اختصار سے مجھے بتا دیجیے گا, یہ جو فارمولا وسائل کی تقسیم کا ہے صوبوں والا, یہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ بھی پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے؟ یار منیب بھائی, آپ اس طرح سوچیں نا کہ ایک صاحب کے 4 بیٹے ہیں, وہ 4 بیٹوں کو پیسے دے رہا ہے, اس کے بعد اس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ در در پھر کے وہ قرض مانگ رہا ہو, تو یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ صوبے اس مہینے اس سال جو ہے نا 1700 ارب روپے کا صوبوں کے پاس سرپلس ہوگا, 1700 ارب روپے. 1700. وفاق میں جو ہے وہ 8000 ارب کا ڈیفیسٹ ہوگا. اب یہ کون سی گنگا بہہ رہی ہے؟ اس کے بعد وہ 8000 ارب روپیہ یا 6000 ارب روپیہ وفاق کو, اگر سمجھ لیجیے کہ 6000 ارب روپیہ وفاق کو جمع کرنا ہوتا ہے ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے, تو وفاق 6000 کا ٹیکس نہیں لگا سکتی, وفاق کو 15000 کا ٹیکس لگانا پڑے گا, صوبوں کو پہلے 9000 دینے پڑیں گے. تو وہ صوبے جن کے پاس آلریڈی 2000 کا سرپلس چل رہا ہے اس کو آپ 9000 اور دے رہے ہیں, تو پھر وہ جہاز خریدتے ہیں اس کی ہم بات کریں تو برا لگ جاتا ہے, پھر یا وہ یونیورسٹی روڈ نہیں بناتے اس کی ہم بات کریں تو برا لگ جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے نا کہ کیا آپ نے جو صوبوں کو خربوں روپیہ دیا ہے 2000 این ایف سی ایوارڈ سے 2009 کے بعد سے, تو کیا صحت بہتر ہو گئی صوبوں میں, کیا عوام کے لیے کیا ایجوکیشن بہتر ہو گیا؟ تو آپ یہ صوبوں نے اجارہ داریاں قائم کی ہوئی ہیں, نہ وہ لوکل گورنمنٹس کر رہے ہیں تاکہ وہ فیڈرلزم کو بھی پورا کریں, اپنے لاجیکل کنکلوژن تک لے جائیں, نہ وہ چھوٹے صوبے مانتے ہیں, نہ وہ وسائل کی کمی مانتے ہیں, اور انہی کی یہ پالیسیز کے تحت ملک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے روز مہنگائی ہو رہی ہے, یہاں پہ غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ والا امینڈمنٹ کیوں نہیں کرتے. مطلب کیا ہم اپنے صوبے کی اجارہ داری کے لیے 500 800 1000 روپے ایکسٹرا جو آپ کو ملے ہیں اس کے لیے آپ پورے ملک کو ڈبا رہے ہیں؟ مطلب سیریسلی I think if you talk about this is anti-national to not now reform NFC. ٹھیک, بہت شکریہ جناب. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی پروگرام ایڈیز کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.